اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في الأعذاب الحسين عليه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اجعلنا من أنصارك وأعوانك واجعلنا من المستشهدين بين يديك. تقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء يا مجيب دعوة المضطرين بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. السلام على الشافعات الزابلات سادات المؤمنين محرم الحرام درات علی دیاں دیاں دا پانی باندے. اللہ تھوڑی دعائیں قبول کرے. میں 12ویں امام دا نوحہ پڑھے ہیں زیارت جاریہ فرمیندے السلام علی الشافلات الزابلات. میرا سلام ہوئے انہاں ہونٹاتے 12واں فرمیندے میرا سلام ہوئے انہاں ہونٹاتے جڑے ہونٹ پیاس دی شدت نل مرجھا گئے ہیں. فرمیندن سلام کربلا دے پیاساتے ہیں جنہ سادات دے چھوٹے بچیاں نو پیاس مجبور کرے ہاں. ایک نجفی عالم دین پہ فرمیندے ہیں زہرا دی تسی اولاد کربلا دا صحرا
چھوٹے بچے زمین تے بہ ونجنا کربلا دی گرم ریت ہٹاونا درد والے چھوٹی اولاد والے چھوٹا بچہ پیاس دی شدت دسو ہمت کے تئی ہو دی کوشش دے بعد جدہ ٹھنڈی ریت ملے ہاتھاں تے رکھ کے سینے تے رکھ کے آدھے ہے پیاس اور ہلکے کربلا دے تسیاں نو یاد کریے اللہ گوائے ہلکے کھلوتا ماتمی ماتم کریں دے ہوئے ماتم دے دوران پانی دیاں سبیلاں مومنہ دن پانی پی لو میں راستے تے دے دھائیاں لوگ روک روک کے پیادے ہیں حسین دے نا دی سبیل تسیاں دے نا دی سبیل اللہ دعا قبول فرما جنہوں آپ نو پانی نہیں ملے انہاں دے نا دیاں سبیلاں جاری ہیں دعا دی قبولیت واسطے کیونکہ 9 محرم دی رات ہے حضرت علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمیندے ہیں کربلا حسین دا نقصان اکبر لتھے بے شک ودا نقصان ہے قاسم و محمد و عباس و اصغر لتھین لیکن شیعہ دینا وسیعت نہیں چھوڑی جو میرے اکبر نو یاد رکھا ہے کتنا پیاسا ہے حسین وسیعت حسین دی شیعت مائن شرب تو مجدہ ٹھنڈا پانی پیوائے میری پیاس یاد کرائے کربلا جو دیکھو میں اصغر کڑکی میں پانی مگدہ رہا اللہ دعا قبول فرماوے قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب ایک روایت پڑھیے موجود ویڈیو گواہ ہے قبلہ پہ فرمانے آئے شام غریباں ہور دی روجہ تھوڑا پانی تے کھانا لے کے زہرہ زادیاں کنو آئیے آدھی آئی بی بی کوئی مویا نل مرتا کوئی نہیں ویدہ میں پانی گھنائیاں لی دی دی اکھے میں پانی کیا کرنے میرے پیمہ ڈالے ٹور گئے میری دھی سکینہ پانی آئی کم سن بچی پانی چاکیے قبر اصغر لے پاسے ٹوریے بی بی فرمائے کنویں دیئے آدھیے پھپی اماں اصغر نو آدھیاں جاگ پانی آئی اللہم وتقبل دعا بحق عطشان الکربلا کربلا دے تسیاں دا واسطے یہ دعا قبول فرمائے میرا اللہ کربلا دے پیاساں دا صدقہ جنہیں جھولیاں نو اولاد دی پیاس اولاد عطا فرما بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما بیماراں نو شفا عطا فرما مجلس سید الشہداء دا تحفظ فرما تشیعی نظریاتی سرحداں دی حفاظت فرما علماء اعلام مراجع اعلام محسنین ملت دسایہ دیرگاہ فرما حجت دوران امام زمان علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما ربنا وتقبل دعا انکا انت السمیع العلیم دعا دی قبولیت واسطے حسین دے تسے قافلے دی عظمت بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کافی تعداد عزاداران سید الشہداء تشریف فرما ہے. جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں اللہ ہر آمن والے نو ہر قدم دا اجر جزیل و اجر کثیر عطا فرما. آل محمد دا صدقہ ساری مجلس ماتمداری نظر نیاز قبول فرما کے جتنے ذکر حسین بیٹھے سن دے ہیں فکر حسین بھی نصیب فرما. اللہ سارے دلانوں فکر حسین سنن سمجھن اور عمل تے آبادہ فرما. ماشاءاللہ دمانی وقت گنجائش زیادہ کوئی نہیں. جناب دی مصروفیات دا خیال ہے اور تھوڑی قیمتی وقت دا احساس ہے. سرکار دو عالم دی ولادت باسعادت تو 1000 سال پہلے یمن دا ایک بادشاہ گزرے جس دا نام طباع حمیری. توجہ ہے میرے آبا. بادشاہ دنیا دے بہت بڑے بادشاہ جس کا شمار ہے. آقا علیہ السلام دی ولادت تو 1000 سال پہلے اس نے ارادہ کیتا جو میں اپنی سلطنت مملکت اپنی حکومت دا معائنہ کراں دیکھا جو میری حکومت اور بچ وسن والے میری ریت دے حالات کیا ہیں. کیا عوام دے دل وچ میری چاہت و مقبولیت ہے یا کوئی نہ. بادشاہ نے سفر اختیار کیتا. 400 علماء اور حکماء بادشاہ دے نال سفر کردے ہوئے بادشاہ دا قافلہ پہنچا سرزمین مکہ. توجہ ہے میرے احباب. بسم اللہ. سرزمین مکہ تے بادشاہ دا قافلہ پہنچا 400 علماء حکماء نال. مکہ تو پہلے جڑا سفر آئی جنہ شہر چو بادشاہ گزردہ آئی چونکہ اپنی حکومت آئی اپنی مملکت آئی اپنی سلطنت آئی رعایا بادشاہ دی حاکم آئی تو بے حمیری جس شہر چو بھی گزردہ ہا بادشاہ شہر دے لوگ بادشاہ دی شان و شوکت دیکھن واسطے شہر تو بہرا کے بادشاہ دا استقبال کر دے. جب سرزمین مکہ تے پہنچا بادشاہ اس نے دیکھا بھی کوئی اہالیان مکہ دے راہ ڈالنا چو کوئی بندہ بھی شہر تو بہر نہ آیا نہ بادشاہ دا استقبال ہویا. بادشاہ بڑا حیران ہویا اپنے وزراء کو کچھ دے کیا یہ علاقہ بھی میری حکومت دا حصہ ہے. جتنے احباب نوجوان میرے سامنے تشریف فرما میں تو پہلی بار یہ واقعہ پڑھیا پھر مجلس بیان کردہ رہی ہوں. ہو سکتے میرے عزیز بھی پہلی مرتبہ واقعہ سن رہے ہوں. کوئی بندہ مکہ دا بادشاہ دے استقبال واسطے شہر کو بہر نہ آیا. بادشاہ بڑا حیران ہویا چونکہ ہائی بہت بڑا بادشاہ دنیا دے بڑے بادشاہ جس کا شمار آئی. اس نے اپنے وزراء کو پوچھیا کیا یہ علاقہ بھی میری سلطنت دا حصہ ہے اتھے بھی میری حکومت دا احاطہ ہونا کہ جناب اتھے بھی جناب دی حکومت تھوڑی سلطنت دا حصہ. تو بادشاہ نے آکھیا بھئی پچھلے شہر جتھے میں پہنچا میرا قافلہ گزرے میرا روب میرا دبدبا گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز سن کے شہر دے لوگ میرے استقبال واسطے شہر تو بہر یہ اہالیان مکہ چو کوئی بندہ بہر نہیں آیا میرا استقبال نہیں کیتا میری شان و شوکت نہیں ویکھی. تو ایک عالم ربانی یکدم بدیا اس کے بعد شاہ سلامت یہ زمین عام زمین نہیں. جس سرزمین پہ جناب دا قیام ہے جتے آئے کھلوتے ہو یہ عام سرزمین نہیں. اتنے ایک عزت والا گھر ہے جس نو بیت العتیق آکھیا ہوئے جس نو بیت اللہ آکھیا جاندے. اور بادشاہ سلامت اس گھر دی زیارت واسطے لوگ دور دراز دا سفر اختیار کر دیں اس گھر دی زیارت کر دیں اور اس گھر دے متولیان اور اہالیان لوگ تحفے تحائف آکے پیش کر دیں. بادشاہ سلامت دور دراز دے لوگ جنہوں آکے تحفے
تحائف پیش کریں جنہ دی عزت افضائی کرے او تیرا استقبال کی میں کریں. اور میرے محترم یاد رکھنا سرکار دو عالم دی ولادت با سعادت تو 1000 سال پہلے گویا جڑے متولیان کعبہ ہے وہ جناب رسالت مآب دے آباء و اجداد ہے. نسل ابراہیم ذریت ابراہیم بلکہ ان کیوں نہ کھاں سیدان دے پاک آباء و اجداد دا مسکن ہاں. سبحان اللہ یا سبحان اللہ. بادشاہ نے دلی چرادہ کی تبھی کمال ہے لوگ استقبال کر دے رہے میرا اور اس علاقے دے لوگ میری تعظیم میری استقبال میری قدر و منزلت میری عزت احترام مد نظر نہ رکھ دے ہوئے شہر تو بہر نہیں آئے. دلی بادشاہ نے ارادہ کیتا جڑا گھر اہالیان مکہ اور متولیان مکہ دی عزت کا سبب ہے اس گھر کو کیوں نہ گرا دے ماں. بادشاہ نے دلی ارادہ کیتا بیت اللہ نو منہدم کر دے ماں گرا دے ماں ڈھا دے ماں. بس دلی ارادہ کیتا بادشاہ دی طبیعت ناساز ہو گئی منہ چو خون جاری ہو گیا. میرا محترم عزت ہے اللہ دے گھر دی جتے جتے بھی مسجد ہے مسجد ہر سرزمین نہیں ہوندی ہر زمین مسجد نہیں ہوندی. مسجد دا تقدس ہے احترام ہے مسجد دا ایک مقام ہے حکم ہے آثار عذاب الہی ہون تو مسجد چاہ کے اللہ دی پناہ لبو. اور مسجد با شرف مقام ہے اور اس لئے جناب ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی تھی کچھ پتھر بچ گئے. جبریل امین نے اپنی ہتھیلی تے پتھر رکھی پتھروں پیس کے جبریل امین نے فضا چڑا دیتا. جتھے جتھے بھی وہ ریت دا ذرہ بیت اللہ دے بچے ہوئے پتھران دے ریت دے ذرات جس جس مقام تے بھی ڈھٹے آج اتھے مسجد آباد ہے. عام بات نہیں میرا محترم. ارادہ کی کا بادشاہ طبیعت ناساز منہ تو خون جاری ہویا بڑا پریشان ہویا بادشاہ. حکما اس نے کوئی دوائی تیار کرن تے مصروف ہو گئے. علماء وجہ دریافت کرن تے کیوں بادشاہ دی طبیعت ناساز ہوئی. بادشاہ بڑا پریشان ہویا کوئی سارا سفر کیتے میں صحتیاب چنگا بھلا اتنے پہنچا جٹ سرا بیٹھا تھوڑی گل سنیے میں بیمار ہو گیا. ایک عالم ربانی اگے ودیا اس نے بادشاہ دی نبض سے ہاتھ رکھیا آسمان والے پاسے دیکھیا آدھے بادشاہ سلامت یہ مرض زمینی نہیں آسمانی ہے. جناب دا علاج آسمانت کو آوے تو صحتیاب ہو سکتے ہو ضرور. جناب دی دلی کوئی اس عزت والے گھر دے بارے خیال گزرے ہے اس وجہ تو رب کعبہ نے فی الفور پکڑے ہے. بادشاہ ڈر گیا دلی دعا کی تھی رب کعبہ میں کعبہ گرامن دا جڑا ارادہ بد کیتا ہے میں اس کو توبہ کردہ. دلی ایسی صدق نیت نال توبہ کی تھی بادشاہ دی طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی. توجہ ہے میرا محترم سبحان اللہ. سفر شروع ہویا بادشاہ دا سفر کردے ہوئے بادشاہ دا قافلہ اگلا قیام سرزمین یسرب پھر اس عالم ربانی اگے ودے اس کے بادشاہ سلامت یہ بھی سرزمین عام سرزمین نہ سمجھیں. اس سنگلاخ چٹانا خشک کھجور دے درخت پتھر ملی ہوئی ریت اے لق و دق صحرا اے شدید دھوپ اور صحرا اور گرمی اور پہاڑیاں اے اجاڑ زمین نہ سمجھی ایو عزت والی سرزمین ہے جتھے پیغمبر آخر الزمان دے قدم آمنے اور اس عزت والی سرزمین نے اپنی آغوش سرکار دو عالم نو جگہ دینی. ایک صلوات پڑھو سارے احباب مل کے اللہم صلی علی محمد
آل محمد وعجل فرجہم، اس عالم ربانی نے مدینے دی فضیلت بیان کی تھی اور سرکار دو جہاں دی عظمت بیان کی تھی، چونکہ عالم ربانی آئی اور سابقہ کتب دا علم رکھدا آئی، بادشاہ دا دل سرکار دو عالم دی عزت و عظمت و احترام بڑی دل محبت پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے انہاں علماء واسطے ایک کالونی تیار کروائی، 1000 سال پہلے حکم دیتا میں ایک خط لکھ رہا ہاں، تسی اتھے انتظار کرو۔ میں ان کیوں نہ بادشاہ نے آکھے حجت دا انتظار کرو۔ خط لکھے بادشاہ نے، اے پیغمبر آخر الزمان، جناب کی ذات تے میرا درود و سلام، میں جناب کی ذات تے ایمان لے آیا، جڑی کتاب نازل ہو سی اس نو تسلیم کرداں، جو جناب دا دین ہو سی اس نو تسلیم کرداں، جو جناب دی تعلیمات ہو سی اس نو تسلیم کرداں۔ قسمت نے ساتھ دیتا تو میں جناب دی قدم بوسی واسطے حاضر ہو ساں، اگر مقدر نے ساتھ نہ دیتا تو میرا سلام قبول فرماؤ۔ خط دی تحویل، خط لپیٹیا، عالم ربانی مو خط نہ پایا، اتنے رہو انتظار کر، یہ خط سرکار دو عالم تک پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ چلا گیا، خط اس عالم ربانی کو لوں، مدت گزر گئی، خط سفر کردہ ریا، اللہ دی دھرتی گناہ نلمئی میں اکھپور ہو گئی، رحمت الہی جوش چاہیے، خالق نو اپنی گمراہ مخلوق تے ترس آیا۔ ڈھیر سارے بتاں دے پجاری بتاں دے اگے جانور لٹا کے بتاں دے قدمچ ذبیحہ، پھر جڑا بتاں دے قدمچ خون ہوندا آئی، متھا بھی ملدے ہے خون بھی چٹدے ہے، شراب پینی، ڈکیٹی چوری، راہدنی، غریباں دا حق، قتل و غارت، گویا انسانیت دور وحشی درندے ہو گئے۔ خط سفر کردہ رہا، ادو اللہ نے اپنے محبوب نو مبعوث فرمایا۔ میں ہولے ہولے جناب دا ذہن ایک منزل تک لئی بہنا، سرکار دو عالم اللہ دے پاک حبیب میرے آقا 23 سال انہیں گلیاں گزارا، حکم خدا نال اعلان نبوت کیتا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آج دعوت دا اہتمام کرو، حکم خدا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیاں نو ڈرا۔ توجہ ہے میرا محترم، ٹبر اچ رہ کے گھر اچ رہ کے دین دی تبلیغ کرنا حسنین دے نانے دی سنت ہے۔ جناب ابو طالب نے دعوت دا اہتمام کیتا، ایک ران بکری دا گوشت، تھوڑی جیاں روٹیاں، ایک پیالہ دودھ دا، بارگاہ رسالت وچ رئیس مکہ سید البطحہ متولی کعبہ علی دے پاک بابے نے پیش کیتا بارگاہ رسالت وچ۔ اور اتھائی بھائی جان میں نے ایک بہترین یا جملہ یاد آ رہی ہے، ایک عالم اہل سنت نے کمال دا خوبصورت جملہ کیا، اس وقت ابو طالب، توجہ ہے میرے احباب، ابو طالب یہ کیسا مشرک ہے جو اپنے گھر میں دعوت لا الہ کا اہتمام کر رہا ہے۔ یا علیہ السلام، سبحان اللہ، پہلی دعوت یا علی، پہلی دعوت۔ اور میرا محترم سبحان اللہ، خطیب احمد مجتبی، عنوان لا الہ الا اللہ، اور اس جلسے دا منتظم حضرت جناب ابو طالب۔ لوگ آئے سن دے رہاں دیو گلنا، ماشاءاللہ بچپن تو سنن لگے ہو، لوگ آئے، سرکار دو عالم نے بابرکت ہاتھ رکھیا، اللہ دے حبیب دی برکت دا اثر ہویا، فرمایا چچا جان کپڑا نہیں ہٹانا، کٹی آؤ تے کھوائی آؤ۔ لوگ سیر ہو کے کھا گئے۔ اچھا میرا محترم حبیب خدا نے پہلے کیوں کھوایا؟ اس کی وجہ کی
اسی جلسہ پروگرام نظر نیاز دیکھاں لاندیاں ویک کے مومنہ دے سفر خون دے گھٹ پی کے چپ کر کے بیٹھے رہے بے کھل سنتے وڈی سنتے خاصوں اے جی اور کمال امتحان نہیں پھر تو وقفہ نماز ہو گیا وہ تو لنگر دا وقفہ دے دیں اللہ دی گھاری بندے کتنے ہیں تے لنگر تے ڈنگر کتنے ہیں امتحان ہے میرا محترم ہاں سرکاری دو عالم نے پہلے کھانا کیوں کھوایا سبحان اللہ خطیب کوئی کمزور خطیب نہیں اللہ دا نبی آئی کھانے دے سر تے بندیاں نو ڈک کی گل سناونی ایک کمزور بندیاں دا کام میں سرکار دو عالم فرمایا کل دہاڑے جنا آکھیں جو لنگر رکھی رہی ہے اسی کھانے دی انتظار اچ رہے ہیں سنو دھنگی سنو جبر علیہ السلام دی تبلیغ کی تیس پہلے رجایا فرمایا کھاؤ تے پھر میری بات سنو کھا پی کے اللہ دے حبیب نے اٹھین دا ارادہ کیتا انہا ایک دوجی الوے کیا کھا پی کے چپ کر کے ٹر گئے یاد رکھیا ہے یہ مکہ دے مشرکین دی سنت کھا کے تے کم دی گل نہ سننی پہنچ گئے اسے مکہ دی مشرکین دی سنت کھا دا رج کی تو پھر ٹر گیا چلے گئے علی دا بابا صبر کر گیا تجھے دیڑے پھر دعوت دا اہتمام پھر بندے آئے کھا پی کے سرکار دو عالم نے پھر کچھ ارشاد فرماون دا ارادہ فرمایا بندے ٹر گئے سرکار دی گل سنے بغیر سید البتہا رئیس مکہ علی دا بابا خون دے گھونٹ پی کے رہ گیا بھئی ہوئے ابو طالب کہ توہین رسالت برداشت کرے ہو نہیں سکتا تیسرے دہاڑے میرا محترم پھر دعوت دا اہتمام ہویا جناب ابو طالب نے فرمایا عقیل جعفر طالب جی بابا گھر دے ہکی کونے کھلو لو میں کھلو نہ صدر دروازے تے کھا پی کے رج کے آج جڑا بندہ میرے پتر مصطفیٰ دی گل سنے بغیر میری چار دیواری چو بہر نکل گیا گردن تن نلو جدا نہ کی تھی تو ابو طالب کیوں آ سبحان اللہ جاگے نہیں مومن جاگے نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سلامت رہو سادات کرام و مومنین اعظام کھا پی کی انہوں نے ماحول دا جائزہ لیا رئیس مکہ کھلوتے دروازے تھے ان جنابی ابو طالب نے کمال دا جملہ آکھیا اللہ گواہ ہے اس سے ایک جملے سرکار ابو طالب دا ایمان ظاہر نہیں ایمان جھلک دا ہویا نظر آنا عقل ماری قوم یا رسول اللہ اٹھی اللہ دے رسول قوم یا بنیا اٹھی میرے بیٹے آج جڑا بندہ میری چار دیواری چھوٹے مصطفیٰ دی گل سنے بغیر نکلیا میں انہیں نوین دے ساں اے بری یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام ماشاءاللہ ٹائم نہیں بھی دے ہوئے گل پوری کرن دے خدا تم سلام اچھا بسم اللہ جی تجھے ساتھ دیتی رکھیا تو میں پڑھ دا رہا خدا سلامت رکھے اور داد دی خاطر نہیں پڑھائے جاندہ ماہوہ دی خاطر نہیں مقصد ہے حقائق جناب تک پہنچانا اللہ دے حبیب نے اٹھ کے دعوت اسلام دیتی اور پھر کیسا خوبصورت موقع عنوان ہے لا الہ الا اللہ بیان کرن والا محمد رسول اللہ اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام دی امامت ولایت وصایت جانشینی دا اعلان اسے موقع تے ہویا فرمایا کوئی ہے جنہا اس مشن میرا مددگار میرا زور بازو میرا زور کمر تاکہ وہ میرے بعد میرا وسیع بھی ہوئے میرا خلیفہ بھی ہوئے میرا جانشین بھی ہوئے سرکار امیر المومنین علیہ السلام اٹھے بچپن دا زمانہ فرمایا گو چھوٹا ہاں اللہ دے حبیب دنیا ساتھ چھوڑ دے وے علی تیرے نال کھلو سی
سبحان اللہ. بس میرے محترم دعوت توحید آئی ایک جملے اسلام بھی بند آئی جنت بھی بند آئی گویا سرکار دو عالم جنت دی رسید ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگو لا الہ آدھے جاؤ جنت دی رسید لیندے جاؤ. وہ تو بھائی بام پان کے ڈھٹیا مشرکین تھے اللہ دی گل تے انہاں ڈھیر سارے کوئی سبب بنائے ہویا ہے. توجہ ہے میرا محترم ہیں جی بھئی اولاد دین والا کوئی اور بت آئی ٹکر دین والا کوئی اور بت آئی بارش نہیں ہوندی تو کسی اور اگے متھا وائیں ٹیک دے آئے. وہ جملہ انہاں سنیا نا میرا محترم تو کبڑی گئے. توجہ ہے جی تسی تو مومن ہو توحید دی گل تے کون ہو کبڑی دے اللہ دے نا تے کبڑی ہونا تے مشرکین دی سنت ہے. میں دو سنت دسین مشرکان دیاں کافران دیاں کھا پی کے رج پوج کے تے کم دی گل نہ سننا مشرکین دی سنت ہے. تجھے اللہ دی گل تے کبڑی وجنا اے بھی مشرکین دی سنت بگڑ گئے. اچھا پہاڑ دی بلندی تے کھڑوتے ہیں حسنین دے پاک نانا کردار دی طاقت ہے عصمت دی طاقت ہے. میری آقا نے فرمایا لوگوں اگر میں آقا اس پہاڑ دے پیچھے لشکر جرار ہے تھوڑے تے حملہ آور ہونا لا منسوخ وہ سارے سامنے کھڑے ہیں نبی بلندی تے انہاں کہ کیویں نہ منسائیں تیرا بچپن با کمال ہے تیرا لڑکپن با بے مثال ہے تیری جوانی بے داغ ہے. حضرت فرمایا جڑے پاس میں اشارہ پہ کرداں تے تسی پہاڑی تے آ بھی جاؤ تا حد نگاہ بیٹھے ہی رہو تے لشکر نظر نہ آوے پھر بھی منسو اللہ گواہ لا الہ نن پڑھ دے توحید نو نن من دے لیکن زبان مصطفیٰ تے شک نن کر دے. انہاں کہ چڑھ بھی آویے پہاڑ دی بلندی تے بیٹھے بھی آویے تو ایڈا سچا ہے تو ایڈا صادق ہے تو ایڈا امین ہے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدی ہیں تیری زبان تے جھوٹ نہیں آ سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا سبحان اللہ. توجہ ہے میرے احباب اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک صلوات سے پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خط سفر کردہ ریا سرکار حضور کونین دعوت اسلام دے دے رہے گلیاں ٹردے ہے تو ناجائز ماں باپ دی ناجائز اولاد سرکار کو پتھر مار دی آئی. جنابی ابو طالب نے جا کے شکایت لائی کہ میرے بھتیجے نو پتھر مار دے ہو نہ کہ بچیاں دی بات دے. علی دے بابے فرمائے کل ایک بچہ میں بھی بھیج ساں. السلام جانشین پیمبر شمع رسالت دا صادق صدیق عاشق سرکار دو عالم دے پیچھے پیچھے ناجائز بچے گھرہ چپہر نکلے میرے سونے مدنی آقا تے پتھرو کرن واسے دو علی مولا نے کھجور دی کے سدیو ہکڑ سدیو گھٹلی سدیو گٹک سدیو ساڑی سرے کی گکڑ سدیو ادو انگلچ رکھ کے میرے علی نے پہلا حملہ کی تھا. حملہ نہیں قہر الہی آئی شاملے وہ بتوں دے پجاری و مشرک علی دے توحید پرست بابے دے دروازے تھے. ساڑھے بچوں دی حالت بھی بڑی خراب ہے. جناب ابو طالب فرمایا بھی تسی اگے بچیاں نو توجہ ہے جی میں شکایت لے کے گیا تسی اگے جی بچیاں دی گل ہے تو پھر کیا ہویا بچیاں دی گل ہے. انہاں کہا بھی چنگے بچیاں دی گل ہے بھی ساڑھے بچے ہلن جوگے نہیں. خط سفر کردہ رہا اسلام پھیلدہ رہا. حضرت ابو طالب ہر مقام تے دفاع رسالت کر دے رہے. پھر اللہ دے حبیب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ نے ساتھ دیوایا
اور کمال ساتھ ہے ملیکۃ العرب جس میں ساری دولت اسلام کو قربان کر دیتی. پھر میرے محترم کفار نے سختیاں بدھا دیتیاں، اسلام بھی ترقی چ اور سرکار دو عالم دا خانوادہ بھی سختیاں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب محصور کیتے گئے، بائیکاٹ کیتے گیا. اتنا عرصہ رہے پتے کھاندے رہے، حتیٰ کہ پتیاں دی سبزی اس سبز رنگت پیٹاں دے باہر نظر آندی آئی. رات لے علی دا پاک بابا بستر نبوت تے علی نو، علی دے بستر تے نبی نو. میں ادھر آنا بے شب ہجرت علی دا سمنا کوئی انوکھا کم نائی، علی بستر رسالت تے سمن دا بچپن اجہادی ہے. بنیا گئے رئیس مکہ سردار مکہ، یہ بستر تبدیل کرن دا راز کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک اکٹھے، رات لے شب خون مار سکتے، اچانک حملہ کر سکتے، بلکہ ان کیوں نہ کبھی خود کچھ حملہ کر سکتے. میرا دل چاہتے مصطفیٰ پہ حملہ ہوئے تو میرا مرتضی قربان ہو جائے، میرا مصطفیٰ بچ جائے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہجرت کر جاؤ، خط سفر کردہ رہا. توجہ ہے جی، سرزمین مدینہ پہ خط گردش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام دی آمد دا خط انتظار کر رہے ہیں. میرا حبیب ہجرت کر جاؤ. ہن اللہ دے حبیب نو اپنے بستر تے سمان واسطے یہ جی شخصیت دی ضرورت ہے جڑا سمیں تا مثل نبی سمیں، کروٹ بدلی کرے تو مثل نبی کروٹ بدلی کرے. علی مولا چادر تان کے بلکہ سرکار فرمایا یا علی بستر تے سین جاؤ، سارے عرب دا کفر و شرک اکٹھا، ہر قبیلے دا ایک بے ایمان نہ اکٹھا جاتا. انہوں نے سارے اکٹھے اسے حملہ کر ساتھ کہتا مقابلہ کرے سے نمانے بن عاشم. انہوں نے سید کہتا مقابلہ کرے سے سیدہ کے خلاف کفر و شرک کٹھا ہو گیا. تو جو ہے میرے محترم سید آپ مشرک ہو یا کھڑو ہوئے تو پھر گل بڑی ہوگی، گرمی بڑھ گئی ہے، رات دا میلہ میں مضمون طولانی چھیڑ گیا. یہ آباد توحید دستے رہے، توحید کی خاطر قربانیاں برداشت کی تھیں، خود سید مشرک ہو جائے. سبحان اللہ، مقام افسوس ہے میرا محترم. میں بھی سید سادات بھی تشریف فرمائے، مومنین بھی سن دے پہ. مقام افسوس ہے جنہاں لوگاں نو دین دسنا ہے خود گمراہ ہو گئے. جنہاں دے پیو دادے دا ورثہ ہے، چھوٹا جیا زمین دا ٹکڑا ہوئے نا میرا محترم، تے پیو دادے اوکھیاں بنایا ہوئے. اولاد سیانی اولاد ویچ دی نہیں، پیو دادے دا ورثہ ہے. اللہ گواہ سادات تھوڑے میرے قلو دین ہے آبا و اجداد دا ورثہ، ادھی حفاظت کاری نو تباہ نہ. اللہ نے حکم دیتا، سرکار دو عالم فرمائے سین جاؤ. یا رسول اللہ میرے سمن نال جناب دی جان نو بچ دیئے. فرمایا ہاں پہلا اسلام دا سجدہ شکر ابو طالب دے بیٹے نے ادا کیتا. شکر ہے میرا مالک، میرے محبوب دی جان بچ جائے، قربان ہوئے تو علی قربان ہو جائے. ستے ساری رات انتظار کرتے رہے، صبح شب خون مارساں ویکھے انہیں تاگو علی. اور میری آقا پر پوچھے کہ یا علی تم اس رات ڈر نہیں لگی؟ علی فرمائے اس ذات دی قسم جس نے قبضہ قدرت علی دی جانے، میں ایڈا سکون نال ستا، ایڈا چین نال ستا جو زندگی بھر ہی عجی پر سکون نیندری نہیں آئی. علی دا سمنا اللہ نو اتنا پسند آیا. آوالی حدیت جبریل و میکائیل جی رب جلیل، میں تسا دوہاں دے درمیان مواخات قائم کیتا ہے، بھائی چارہ برادرہڈ قائم کیتا ہے. کوئی بھائی دوجے بھائی تے جان قربان کرسی. زمین تے ویکھو ایک بھیرا ٹر گیا، دوجا بھیرا تلواراں دی چھاں تلے ستا پی ہے. جبریل تو سراندی ون کھلو، میکائیل تو پھواندی ون کھلو، تے آنکھ یا علی اللہ تیرے سمن تے فخر پیا فرمائے. پوچھے علی مولا کو یا علی خوف نہیں محسوس ہویا؟ وہ تلواراں نیزے وہ بھالے وہ اچانک حملہ وہ شب خون خوف و ہراس. فرمائے نا میں نے اپنے آقا دی زبان دی صداقت اتنا یقین ہے بلکہ عین الیقین ہے. اللہ دے حبیب فرمائے یا علی سہ جاؤ، صبح امانتہ واپس کرنا، خواتین میں بنو ہاشم نو لے کے مدینے آ جاوے آئے.
میں پاک لگی ہے مشرق کا سورج مغرب چ طلوع ہو سکتا ہے میرے آقا دی گل تبدیل نہیں ہو سکتی صبح بھی ہونی ہے امانتہ بھی دینی ہے تے میں بخیر و عافیت مدینے بھی پہنچنا ہے آقا ٹر گئے مدینے خاطریہ سفر کردہ مدینے دے لوگ طلع البدر علینا آج ہم پہ چاند طلوع ہوا استقبال کی تو شاندار استقبال حبیب خدا دا حبیب خدا نو منت کرن پہ گئے یا رسول اللہ میرے گھر قدم رنجہ فرماؤ میرے گھر قدم رنجہ فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ اللہ دے حبیب نے فرمایا میری ناقہ دی مہار چھوڑ دیو اذن ربی نل میری ناقہ جس دے گھر دے سامنے رہ گئی میں مصطفیٰ اس گھر دا مہمان اج سرکار دو عالم دی ناقہ حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے کیوں بیٹھی کیا خاصیت ہے صحن ابو ایوب باقی منتوں کر دے رہے آدھے رہے دعوت دے دے رہے ڈاچی بیٹھی نہیں گلیاں چوکاں موڑاں کیوں ہوندے تے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے یہ بھی نبوت دے کرشمہ جو ایک کرشمہ ہے کیونکہ ابو ایوب انصاری اس عالم ربانی دی اولاد ہی چاہیے اس دے قلوب سرکار جناب رسالت ماب دی امانت کو 1000 سال پہلے لکھے ہویا خط پر اس نے اپنے غلام ابی لیلہ نو کہ خط سنبھال کے رکھا جان چلی جائے خط نہیں ضائع ہونا چاہیے توجہ ہے میرے احباب ڈاچی بہ گئی حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے حضرت سرکار دو عالم صحن خانج تشریف لے آئے اللہ دی رحمت دا نزول ہویا ابھی لیلہ غلام آدھے بھی میں دل ہی سوچے اگر نبی ہویا سچا تو نشانی ضرور ہو سی خط ہی میرے کلو میں سامنے گزریاں میرے آقا نے فرمایا ابھی لیلہ میرا خط میں نو دے خط پیش کیتا حضرت نے مطالعہ فرمایا فرما رہے آسن تو مرحبا آسن تو مرحبا خط پڑھن دے بعد فرمایا 1000 سال پہلے میرے تے ایمان لے آئے ہیں 1000 سال پہلے میرے تے سلام آکھے آئی او میرا بھائی قبائے ہم یری میرا تیرے تے سلام مہماناں چکے حضرت ابو ایوب نے دعوت دا اہتمام کیتا ایک بکری ذبح کی تھی گوشت تیار ہویا آقا نے فرمایا گوشت ترا لیا گوشت سامنے فرمایا تے کپڑا دے کپڑا دیتا میرے آقا نے اپنا برکت اللہ ہاتھ رکھیا فرمایا کپڑا نہ ہٹائیں کڈیاں میں تے کھوائیاں میں بندے سیر ہو کے کھاگ رہے تے حضور کونین نے فرمایا گھر دے سہنے جتنیاں ہڈیاں پئین چال لیا ہڈیاں چال ہے شکار فرمائے ہڈیاں کٹھیاں کارو تے کپڑا دے کپڑا دیتا اللہ دے حبیب نے برکت اللہ ہاتھ رکھیا معجزہ فعل خدا ہے جو معصوم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے کرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام معجزہ فعل خدا ہے کرنا اللہ دی ذاتی ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں میرے آقا نے ہاتھ رکھیا ہڈیاں دی تقدیر تبدیل ہونا شروع ہوئی ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں ہڈیاں تے رگاں دا جال بچیا رگاں اتے گوشت چڑھیا گوشت اتے چمڑا چڑھیا کپڑے تلو بکری نکل کے اپنی زبان ہی چکے السلام علیکہ یا رسول اللہ آقا فرمائے اور بکری لیا اللہ نے اس سے دودھ دیچ ایسی تاثیر رکھ دیتی لا علاج بیماری دا مریض ایک گھٹ تری اس بکری دے دودھ دا پی لوے بیماری نہیں آہن لگی میرا محترم ایک میری ہاتھ لگیا دودھ دیچ برکت آ گئی اللہ جانے وہ حسین کتنا بابرکت ہو سی جڑا زبان رسالت چوس کے پروان چڑھ دا رہا بکری نو ہاتھ لگے دودھ دیچ برکت رسول دی زبان چوسے تو حسین دی خاک شفا نہیں ہو سکتی اللہ تعالی سلامت رکھے اے دین تیرے میرے تک امانت پہنچے اے دین اللہ دی امانت ہے آل محمد دی محنت کا نتیجہ ہے اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور حسین نے دین بچان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا کربلا کیا ہے حسین نے گھروں نکل دے پیغام دیتا گھروں ٹردا اس راستے پیان جو میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو جائے یعنی محرم دا مطلب ہے اصلاح
محرم کا مطلب ہے تبدیلی، اور اختتام محرم کیا ہے؟ یہ ہے ابتدائے محرم۔ گھروں نکلن لگیاں فرمایا کسی فساد کی خاطر نہیں نکل گیا، اصلاح کی خاطر، امت کی اصلاح ہو جائے۔ یہ ہے آغاز محرم۔ اختتام محرم کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہو جیاں مومن، ہے کوئی ہو جیاں بندہ جڑا میرے اس مقصد اور محنت نو بچائے بھی صحیح، اگلیاں نسل تک پہنچائے بھی صحیح۔ محرم دا مقصد ہی ہے قربانی حسین دی قدر کرنی اور اس سے عمل کرنا۔ بس نانے دے بعد ڈھیر روندا ہا میرا آقا حسین۔ نانے دی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ تنم ایو جیاں پتر کا فرمیسی جڑا میرا ہم شک بھوسی۔ جوانوں اللہ تھوڑی جوانی سلامت رکھے۔ وہ جوان بڑا عزت علیہ جندے چہرے تے اکبر دی سنت ریش ہے رسول دی سنت۔ میں جوانہ واسطے پہ آدھا جناب علی اکبر دی سنت سمجھ کے اپنے چہرے تے داڑھی سجا، اور کربلا دے لکو دک سہرات پیاس دی حالت نال حسین دے اکبر نے عاشور دی فجر نماز پڑھی تو بھی سجدیاں نال اپنی پیشانی سجا۔ میرے آقا ڈھیر پیار کرے نیان، بس زیادہ زحمت دے گیاں، بالکل اپنے مقصد دے قریب۔ بابے دی جھولی بیٹھے مسجد نبوی، پورے عرب خرمے یا انگور موسم کو نہیں۔ اکبر اکھ بابا میرا دل کر دے آج خرمے ہو میں۔ میرے امام نے مسجد نبوی دے ستون علی پاسے ہاتھ بدھایا، میں اکساں یا جنت حسین دا ہاتھ گیا ہے یا جنت حسین دے ہاتھ آئی۔ اپنے ہاتھ نال پتر نو خرمے کھوائے، پت رون پہ گئے۔ اکبر اکھ بابا جو فرمائش پوری ہو گئی، روندے کیوں ہو؟ فرمایا آج بے موسمیاں کھجورہ منگیاں نہیں، بابے کھوائیاں نہیں، کل ایک عام ملن علی چیز مگدہ راسیں بابا دے نہ سکسی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس جوانی دا کی فائدہ جڑی اکبر نو رو نہ سکے۔ علامہ حسین بختیارہ مرحوم فرمیندے ہیں قبلہ کہ جناب علی اکبر دی شہادت تو لے کے صبح قیامت تک جوانہ دے آنسو اکٹھے کیتے ونین سمندر بن جاسی۔ فرمیندے نے اس دے اگر باندھ دیتا ونیے تو باندھ ٹوٹ ونیے، پوری کائنات وچ آنسواں دا سیلاب آ ونیے۔ علامہ حسین بخش فرمیندے ہیں اکبر دے ایک وال دا مول نہیں ہو سکتا۔ دنیا دے جوان سکھ دے نسی جوانی ہڈائیے، جوانی سکھ دی ٹر گئی منو اکبر ہڈائے ہا۔ ایدہ سونا ہا حسین دا اکبر، حضرت عباس تے جناب علی اکبر چاچا بھتریجا جدہ ہاتھ پا کے مدینے دیاں گلیاں ٹر دے ہیں نا، دکاندار دکانداری چھوڑ دے دے ہیں، آدھے نو دو ہاشمی جوان پوئے آندھے اور راج کے بیک لو سبحان اللہ۔ بے انتہا محبت علامہ نقن علیہ رحمہ فرمینے اللہ جانے بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ پیمبر کا احترام تھا۔ آقا نے خیام کی ترتیب اس انداز نال بنائی، چوگردوں اصحاب حسین دے خیمے، پھر انہ دے اندر مخدرام دے خیمے، درمیان شبیر نے ترائے خیمے لوائے، ایک اپنا خیمہ، ایک بیمار پتر دا خیمہ، ایک آلیہ بہن دا خیمہ۔ جدہ اکبر آکھے نا بابا میں نے اجازت، کمال دا جواب ہے اللہ گواہ کربلا والا نے موت دا ذائقہ تبدیل کر دیتا۔ جناب علی اکبر اکھے بابا قیاسی حق تے نہیں؟ مولا فرمایا حق تے ہاں۔ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا پھر کوئی بات نہیں، موت ساڑھے تے آج پوگی یا اسی موت تے جا پوگی؟ پوچھے آکھیس بابا میں نے اجازت، فنظرہ نظرہ آئے سب میرے علاقے دا سریکی علاقے دیکھ شاعر ہم نظر جھنڈیر وہ اس جملے دا ان ترجمہ کر دے ہم جو ایک میری پترہ لے پاسے شبیر انج ڈٹھ ہے جی میں اجڑے باغ دا مالی اجڑے چمن نو دے ٹھڑا سا نکلیا آپ پوچھنا انہ سفید ریش پیوان تھوں جدی اولاد جوان ہو گئی ڈاڑھی پئی مس پہلان کی ہو گئی وہ پتر ڈیر پیارا لگ دے بس میرا محترم اتھائی ترائے خیمہ دے درمیان
کھلو کہ میرے امام نے پتر دے تیاری کی تھی. عرب دا رواج امامہ بننا. اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے حسین نے ایک لڑ ودھایا پتر نو پگ بنامنا شروع کی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ روندے کھڑائے لڑ ودھائی کھڑائے شبیر رو کے پیادن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جویں پھوپھیاں تے ماواں نو پتہ لگے اپنے اپنے خیمہ چوں باہر آونا شروع ہوئی ہے. ان جلی دیاں دھیاں اکبر دے رہوار دے چوگردوں اکٹھیاں ہوئی ہیں. جویں نباغی دے ہتھوں تسبیح ترٹ دیے تے دانے بکھر دے. ہر بی بی اپنے اپنے خیمہ چوں آئیے بھیرا پگ بنے داری ہے سجاد بسترے بیماری دے. بابا کھڑا دے چڑھا دنو بابا سوار کراوے. جوان جناب حسین سوار کرایا. پھپھی زینب دی آواز آئیے میرا بیٹا قدم یا بنیا ہک ویری گھوڑے تو لائے ٹور کے وکھا مدینے علی نبی کی میں ٹردائی وقت ہے جی شکل دنیا تے کوئی نہیں آوڑی ہے. قلم یا بنیا میرا لال جنہ نبی نو بولے دیا نہیں سنیا ہک ویری بول کے سنا نبی کی میں بولے دا. اکبر دی آواز آئیے میریاں پھوپیاں میریاں ماواں میریاں بیڑی میرا سلام. اکبر تیار ہونے رہے بھیرا سجاد بسترے بیماری تے. بھائی جان کربلا دے جتنے شہید گئے سارا تو زیادہ ودے جناب علی اکبر دے. ٹردائی تے غریب دی آواز آندیا واللہ ایک ویری لہدی مست بوسا دے. ٹردے آئے تے ودا دے انوالا تے جن شکل وقت دنیا تے کوئی نہیں آوڑی ہے. اکبر کا توڑنا کتنا مشکل ہے. جدا اکبر ٹری آئے میدان دے پاسے شاہ بھار ہجر دا سہ گئے. میدان دے ویدیاں توڑی مولا کانڈ پھوپر دیئے دھا رہ گئے. جدا اکبر آنکھی آئے میں نہ بیٹھا پیوں کو بے بس ٹرنا پہ گئے. وزا پوچھ دائے پوتر دے ہے وہ قاتلہ تو میڈا اکبر آگے چلے گئے. جوان گھوڑے تے سوار ہوئے آئے آخری کنات عبور پیا کھیندہ رہوار دے قدم رک گئے. میڈا جملہ نہیں مولانا اقبال حسین مقصود پوری پیا دے آئے. اکبر نٹھے رہوار پیاس دی وجہ ہے گھوڑا اپنے سمالے پاسے دے دائے. اکبر آدھے میں پچھا مڑ کے نٹھے میری معصومہ بین گھوڑے دے پچھلے سومن پہ رو کے پیا دیئے میرے ویر دا گھوڑا میرے ویر نو میدان نے. اگے جڑا میدان گیا ہے بابا لاش جا گھنایا ہے. آغے مقصود پوری پہ پڑ دے اکبر بھین نو نٹھے گھوڑے تو چھال ماری ہے. بائی ودا کے آدھنا ایک ویری بھیرا نو ملے. اللہ تعالیٰ سو قبول فرماوے. بھین معصومن ہانا لایا ہن اکبر رہوار تے سوار سجاد بسترے بیماری تے. اکبر دا گھوڑا آخری کنات عبور کر گیا. علی دیاں دھیاں رل کے وین کیتا سجاد کنت آواز آئی ہے. پھوپھی اماں کی ہویا علی دی آواز آئی ہے جاگ بھیرا موت ویدہ پہ آئی ہے. سجاد حق لائی
میاں خیمے دا منظر دیکھ اکبر دے میں ڈٹھے میرا بیمار پھرائے حکاتی جاسا آئے پیا ہاتھ باکر دے موڑے تے رو کے ودا دے بیمار سمجھ کے چھوڑے آئی ایک ویری ملے آؤ میرے نالے دی شکل لگی روڑ دوئے پھرا ایک بیدے گالی چپائی پائیان حسین جدا کریں دین گالی چپائی نہیں کٹ دے اکبر دے سجاد میں میدان وجنائے سجاد دی آواز آئیے تلوار میں نوڑے میں میدان وینا پھوپی اجار دین شام جانے کوئی تیجے سونے ویر موت لے کھو دین حسین آنکھے جدا کی دین آدھے کھڑن واہر گتا میدہ اللہ میدے دہا پترہ چوہک مروے سیا آنکھا جدا کی دین اکبر رہوار تو سوار ہویا ہے شبیر پچھے پچھے آدھے ٹر دین رو دے ہو دین تے رو کے آدھے آدھے ایک ویری ملے آؤ میرے لانے دی شکل اللہ بچڑا ویندے آئی تے وقت پیو ساڑھ گھن آئی ٹردہ آئی تے وقت پھپیاں ساڑھ گھن دیان ٹردہ آئی تے وقت بھیڑی ساڑھ گھن دیان ہن میدان چاہے حسین دا حسین اکبر رجز پڑس لوگوں سجانو حسیال محمد آئے سونا حملہ کیتا ہے حملہ کر کے بلائے بابا جسم تے لوہے دا لباس بابا میں نو پیاس کھا گئی ہے اللہ منکن فرمائے دین اکبر جان دائی پانی کوئی نہیں منگیا کیوں ہے اللہ منکن فرمائے دین اکبر دے دہنی چاہی بے موسمیاں کھجورہ بابے کھوائیاں ہیں غریب پہ فرمائے دین آؤ میرا سونا بچڑا میری زبان اپنے منہ چ رکھا اکبر نے زبان امامت اپنے دہنے چ رکھی ہے جلدی نال جدا ہویا ہے رو کیا دے بابا تینو ڈھیر پیاس لگی ہوئی ہے شبیر فرمائے وانیا ہن نہ ہو دے کوثر تو سیراب کرے سی حملہ ودا کرے دائی سونا ودا لڑدائی ہی گرامیاں کہ تو لڑدا ودا خیمن اگ لگ گئی ہے ہاشمی جوان ہی غیرت نال رہوار دی باغ موڑی ہے اللہ دی لعنت ہوئے ابو مرہ بن منقذ عبدی حرامی ساری تلوار ماری ہے رہوار دی آواز چھٹ گئی ہے اکبر دی آواز آئی بابا میرا آخری سلام حسین دی آواز آئی کہیں دٹھا ہو میری اکبر کو اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بذنب قضائے